بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی اور ابو کے انتقال کے بعد میری دنیا تو جیسے اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ ابھی ان کے جنازے کی مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ بھیا اور بھابھی نے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اب میں ان کی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ کہنے کو تو وہ میرے بھائی تھے، مگر سچ تو یہ ہے کہ سوتیلے بھائی کبھی بھائی نہیں ہوتے۔ اور ایک دن تو مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا جب وہ مجھے بیچنے کے لیے کالی وین میں لے کر جا رہے تھے، مگر راستے میں وہی وین کا ٹائر پنچر ہو گیا اور عین اسی وقت سامنے سے آنے والے آدمی کو دیکھ کر بھیا اور بھابھی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اپنے کمرے کے کونے میں پڑی چارپائی پر بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں بازو کو سہلایا تو درد کی ایک تیز لہر میری پوری ریڑھ کی ہڈی تک گئی۔ کل رات بھابھی نے جس بے دردی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے دیوار کے ساتھ پٹکا تھا، اس کی نہلاہٹ اب گہری ہو چکی تھی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ سالن میں نمک ذرا کم رہ گیا تھا اور بھائی نے ایک نوالا چکھتے ہی پلیٹ دیوار پر دے ماری تھی۔ نصرت بھابھی نے تو جیسے موقع پا لیا، وہ میرے سر پر سوار ہو گئی اور بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اس اندھیرے کمرے تک لے آئیں جہاں اب میری زندگی کی تمام صبحیں اور شامیں دفن ہو چکی تھی۔ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ میں نے تو اپنے بابا کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے اور میری آنکھوں میں صرف ان کی کہانیوں کی دھن تھی۔ پھر وہ قیامت خیز وقت بھی آیا جب میری ماں، جو اس دنیا میں میری تنہا پناہ گاہ تھی، وہ بھی مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں تو یتیم پیدا ہوئی تھی، مگر اماں کے جانے کے بعد میں بے سہارا ہو گئی۔ ماں کے جانے کے بعد سے اس گھر کی فضا میرے لیے زہر بن گئی تھی۔ پہلے تو میں اسکول جاتی تھی، وہاں کے بچے اور وہ ماحول مجھے جینے کی ہمت دیتا تھا، مگر بھائی نے صاف کہہ دیا کہ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، گھر کے کام کرو اور یہیں پڑی رہو۔ میری تعلیم، میری ڈگری سب دھری کی دھری رہ گئی اور میں ایک پڑھی لکھی استانی سے اس گھر کی ایک مٹی جھاڑنے والی ملازمہ بن گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا یتیم ہونا اتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا اپنے ہی خون سفید ہو جاتے ہیں؟ بھائی سوتیلا ہی صحیح، مگر ایک ہی باپ کی اولاد تو تھے ہم۔ پر نصرت بھابھی نے ان کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت بھر دی تھی کہ اب انہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور بھابھی اندر داخل ہوئی۔ ان کے ماتھے پر تیوریاں تھیں اور ہاتھ میں ایک جوڑا تھا۔ انہوں نے وہ جوڑا میرے منہ پر مارا اور غصے سے بولی کہ اٹھ، اب یہاں بیٹھ کر چشمے بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، باہر صحن میں جا کر دیکھ کتنا کام پڑا ہے، اور ہاں یہ جوڑا پہن کر ڈھنگ سے تیار ہو جانا، آج تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو عورت مجھے ایک وقت کی ڈھنگ سے روٹی نہیں دیتی، وہ آج مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہے کہ مجھے نیا جوڑا دے رہی ہے اور مجھے تیار ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ بھابھی کون آ رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک زوردار جھڑک دی اور کہا کہ تجھے اس سے کیا، بس جو کہا ہے وہ کر، ورنہ یاد رکھنا رات والا حال دوبارہ ہوگا۔ میں چپ چاپ اٹھی اور صحن کی طرف چل دی۔ میرا پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر مجھے کام کرنا تھا۔ میں نے جھاڑو اٹھایا اور پورے صحن کی صفائی شروع کر دی۔ بھابھی پاس ہی کرسی ڈال کر بیٹھ گئی اور مسلسل مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ ساتھ ساتھ چلاتی بھی جا رہی تھی کہ ادھر کونا صاف کرو، ادھر مٹی رہ گئی ہے، تم تو ہو ہی کام چور، نہ جانے تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھایا تھا۔ ماں کا نام سن کر میرا دل بھر آیا، مگر میں نے ضبط کیا اور خاموشی سے کام کرتی رہی۔ کام ختم کرنے کے بعد میں نے وہ جوڑا پہنا اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اپنی قمیض کی آستینیں نیچے کر کے کلائیوں پر موجود تشدد کے ان بدنما نشانوں کو چھپانے کی کوشش کی جو بھابھی کے ظلم کے خاموش گواہ تھے۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور بھائی نے جا کر گیٹ کھولا۔ اندر ایک ادھیڑ عمر کا بڈھا شخص داخل ہوا جس کے چہرے پر عیاشی اور مکاری صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، وہ دونوں آ کر صحن میں بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بھائی ان کی بڑی خاطر مدارت کر رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑے نواب ہو۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جہاں سے میں اوٹ میں ہو کر ان سب کی باتیں سن سکتی تھی۔ وہ بڈھا بھائی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو زاہد، مجھے لڑکی پسند ہے، میں نے تصویر دیکھ لی ہے، بس مجھے نکاح جلد سے جلد کرنا ہے کیونکہ میرے بچے اس شادی کے خلاف ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کوئی رکاوٹ ڈالے۔ میں نے سنا تو میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ بڈھا تو میرے باپ کی عمر کا تھا اور اس نے آگے کہا کہ میں تمہیں 1,00,000 روپے ابھی نقد دوں گا اور باقی رقم نکاح کے بعد مل جائے گی۔ بھائی کے چہرے پر لالچ کی چمک آ گئی اور وہ مسکرا کر بولا کہ چودھری صاحب آپ فکر نہ کریں، لڑکی ہماری ہے، ہم جہاں چاہیں اس کا سودا کریں، آپ بس رقم کا انتظام رکھیں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ میرا اپنا بھائی میرا سودا کر رہا تھا
وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ بھابھی کی مہربانی کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ وہ مجھے بیچنے کی تیاری کر چکے تھے۔ یہ سن کر میں لرزتی ہوئی واپس بھاگی اور دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ بھابھی کمرے میں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی باہر لے جانے لگی۔ میں نے مزاحمت کی اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ بھابھی میں اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی، یہ تو میرے باپ جیسا ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ مگر ان کے دل میں تو جیسے پتھر بھرا تھا۔ انہوں نے میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ چپ کر ورنہ تیری زبان کھینچ لوں گی۔ بھائی بھی اندر آ گیا اور میری چیخیں سن کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے میرا گلا دبایا اور دیوار کے ساتھ لگا کر بولا کہ اگر تو نے باہر جا کر کوئی تماشا کیا تو میں تجھے یہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ بڈھا باہر یہ سب شور سن رہا تھا۔ جب میں روتی ہوئی باہر پہنچی تو میری حالت دیکھ کر وہ بڈھا کہنے لگا کہ زاہد، یہ لڑکی تو ابھی سے اتنا رو رہی ہے، یہ میرے گھر کو کیا خوش رکھے گی؟ مجھے لگتا ہے اس کا ارادہ نہیں ہے، میں کہیں اور دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اپنے ساتھی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ بھائی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں رکا۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے، بھائی اور بھابھی کا رخ میری طرف مڑ گیا۔ ان کے چہروں پر جو غصہ تھا اسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ بھائی نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے صحن کے بیچ میں لے آیا۔ اس نے مجھے لاتوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ چلا رہا تھا کہ تیری وجہ سے میرے ہاتھ سے 1,00,000 روپے نکل گئے، تو ہماری دشمن ہے۔ اور نصرت بھابھی پاس کھڑی یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور رخسا رہی تھی کہ آج اسے چھوٹنا نہیں چاہیے، اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ انہوں نے مجھے مار مار کر آدھا کر دیا تھا۔ میرا پورا جسم لہولہان ہو گیا تھا مگر ان کا دل نہیں بھرا۔ آخر میں بھائی نے مجھے اٹھا کر اسی اندھیرے اسٹور میں پھینک دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ بھابھی نے کھڑکی سے جھانک کر کہا، اب یہاں پڑی رہے، اب تجھے 2 دن تک نہ روٹی ملے گی اور نہ پانی، دیکھیں گے تیری اکڑ کب تک رہتی ہے۔ میں اس ٹھنڈے فرش پر پڑے درد سے کرا رہی تھی اور اندھیرے میں اپنی موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا کوئی نہیں ہے سوائے اس خدا کے جو اوپر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا ہے۔ 2 دن تک میں اس کمرے میں بھوکی پیاسی پڑی رہی۔ باہر سے ان کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھیں اور یہاں اندر میں اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی تھی۔ میرے لیے اب ہر گزرتا لمحہ ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ اس اندھیرے کمرے کے گھٹن اب میرے پھیپھڑوں میں اترنے لگی تھی۔ 2 دن سے میرے حلق سے پانی کی ایک بوند بھی نہیں اتری تھی۔ بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے اور نکاہت اتنی تھی کہ اب مجھ سے دیوار کا سہارا لیے بغیر بھی بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ باہر سہن سے نصرت بھابھی کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہاں اس بار سودا پکا ہے، بس تم بندے کا انتظام رکھو۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا بچا کچا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ میں نے ہمت جمع کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک پہنچی اور اسے زور زور سے پیٹنے لگی۔ میں نے چلایا کہ بھابھی خدا کے لیے دروازہ کھول دے، مجھے تھوڑا سا پانی دے دے، میں مر جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد تالا کھلنے کی آواز آئی اور بھابھی اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کٹورا تھا جس میں بچا ہوا باسی سالن اور ایک جلی ہوئی روٹی کے ٹکڑے تھے۔ انہوں نے وہ کٹورا زمین پر پٹک دیا اور کراہت سے مجھے دیکھ کر بولی، یہ لے، کھا لے اسے، اور سن لے اگر اب چیخنے کی آواز آئی تو زبان تلوے سے چپکا دوں گی۔ میں نے جھپٹ کر وہ روٹی اٹھائی تو اس میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی جیسے وہ کتے کا بچا ہوا کھانا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کٹورے میں گرنے لگے۔ میں نے سوچا کہ اے اللہ، کیا میں اتنی حقیر ہو گئی ہوں کہ مجھے جانوروں سے بدتر کھانا دیا جا رہا ہے۔ میں نے وہ لقمہ حلق سے اتارا تو مجھے اپنی ماں کے ہاتھ کی پکی نرم روٹیاں یاد آنے لگی جو وہ مجھے چوم کر کھلایا کرتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ماں تم تو چلی گئی مگر دیکھو تمہاری عروج آج اپنی ہی چھت کے نیچے ایک ایک نوالے کو ترس رہی ہے۔ کچھ دیر بعد بھائی کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی چھڑی تھی۔ اس نے آتے ہی میری پیٹھ پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ میں تڑپ کر زمین پر گر گئی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا کہ بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔ وہ جو بڈھا یہاں سے گیا ہے اس کی وجہ سے میرا جو نقصان ہوا وہ تو اپنے خون سے پورا کرے گی۔ میں نے اس کے پیر پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر کہا کہ بھائی، میں تمہاری سگی نہ صحیح پر ایک ہی باپ کا خون ہوں، مجھے ایسے نہ مارو۔ مگر اس نے ایک اور ٹھوکر میرے سینے پر ماری اور بولا کہ باپ کا نام مت لے، وہ مر گیا اور اب تیرا یہاں کوئی نہیں، اب یہاں وہی ہوگا جو میں اور نصرت چاہیں گے۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگلے 2 دن میں ایک نیا گاہک آئے گا اور اس بار اگر تو نے کوئی ڈرامہ کیا تو میں تیری لاش بھی غائب کر دوں گا۔ وہ مجھے وہیں سسکتا ہوا چھوڑ کر باہر سے پھر تالا لگا گیا۔ رات کے سناٹے میں جب گھر والے سو گئے تو میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا جس کی ایک سلاخ تھوڑی ڈھیلی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے نکل کر بھاگ جاؤں، چاہے سڑک پر مر جاؤں مگر یہاں نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنی تمام تر طاقت لگا کر اس سلاخ کو ہلانے کی کوشش کی مگر بھوک کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں جان نہیں تھی
میں گھنٹوں اس کھڑکی کو پکڑ کر روتی رہی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ، کیا اس رات کی کوئی صبح نہیں ہے؟ کیا میری قسمت میں صرف یہ کالی دیواریں ہی لکھی ہیں؟ میرا دم گھٹ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کمرہ نہیں بلکہ میری قبر ہے، جہاں میں زندہ دفن کر دی گئی ہوں۔ اگلی صبح نصرت بھابی پھر اندر آئیں۔ اس بار ان کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ انہوں نے میرے پاس آ کر میرے لمبے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور بے دردی سے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ میں نے چیخ ماری تو انہوں نے میرے منہ پر اپنا دوپٹہ ٹھونس دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تجھے اپنی خوبصورتی پر بہت مان ہے نا، اسی لیے تو نخرے دکھاتی ہے۔ اب دیکھ تو کیسی لگتی ہے۔ میرے وہ بال جو میری ماں بڑے پیار سے سنوارتی تھی وہ فرش پر بکھر رہے تھے۔ میں آئینے کے بغیر بھی اپنی تذلیل محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ اب پڑی رہ یہاں، جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں نکلنا۔ سارا دن میں اپنے کٹے ہوئے بالوں کو دیکھ کر روتی رہی۔ میرا جی چاہتا کہ میں دیوار سے سر ٹکرا کر اپنی جان دے دوں، مگر پھر مجھے خیال آتا کہ خودکشی تو حرام ہے۔ میں نے سوچا کہ کیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور بے سہارا ہوں؟ اس محلے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آ کر زاہد کا ہاتھ روکتا۔ سب کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر سب نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ میں اس اندھیرے کمرے میں اکیلی اپنے وجود کے ٹکڑے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر گزرتا پل میرے زخموں کو اور گہرا کر رہا تھا۔ مجھے اب موت سے ڈر نہیں لگتا تھا بلکہ اس زندگی سے ڈر لگتا تھا جو مجھے ہر روز ایک نئی ذلت دکھاتی تھی۔ 2 دن بعد جب تالا کھلا تو میری آنکھوں میں روشنی چبھنے لگی۔ بھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر صحن میں پھینک دیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کے دل میں اللہ نے تھوڑا سا رحم ڈال دیا اور اب وہ مجھے جینے دیں گے۔ میں نے گرتے پڑتے خود کو سنبھالا اور پھر سے اسی مشین کی طرح کاموں میں لگ گئی، جیسے میری زندگی کا مقصد ہی ان کی خدمت کرنا تھا۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان سے پہلے کی ہے۔ میرا دل رہ کر کانپتا تھا کہ انہوں نے ایک بار میرا سودا کرنے کی کوشش کی تو وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنی سوچوں کو جھٹک دیتی کہ نہیں، وہ میرا بھائی ہے، آخر کار اسے شرم آ ہی جائے گی۔ 1-2 دن سکون سے گزرے تو مجھے لگا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری بھول تھی۔ ایک رات میں کام ختم کر کے اپنے اسی چھوٹے سے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ سردی اتنی تھی کہ ہڈیاں کانپ رہی تھی۔ میرے پاس اوڑھنے کو صرف ایک پرانی سی چادر تھی۔ میں ابھی آنکھیں موندے اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، نصرت بھابی نے ٹھنڈے پانی سے بھری بالٹی مجھ پر انڈیل دی۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور میرا پورا بدن ٹھنڈ سے سن ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح کانپنے لگی اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابی طنز بھرے لہجے میں ہنسی اور کہنے لگی کہ یہاں نوابزادی بن کر لیٹی ہو؟ کیا دوپہر کا کھانا تمہارا باپ آ کر بنائے گا جو قبر میں جا چکا ہے؟ میں نے جب ابا کا نام ان کی زبان سے سنا تو میرے کلیجے میں جیسے کسی نے چھرا گھونپ دیا۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ بھابی خدا کے لیے مجھے جو جی چاہے کہہ لے، مجھے جتنا مارنا ہے مار لیں، مگر میرے مردہ باپ کو بیچ میں نہ لائیں، وہ بہت غیرت مند انسان تھی۔ وہ یہ سن کر اور تل ملا گئیں اور میرا سر بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہنے لگی کہ بڑی غیرت جاگی ہے تیری، چل اٹھ اور باورچی خانے میں جا کر بریانی تیار کر، تیرے بھائی آج اپنے دوستوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور یاد رکھنا اگر ایک نوالا بھی تو نے اپنی زبان پر رکھا تو میں تیرا گلا دبا دوں گی۔ وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی کچن تک لے آئیں۔ میں بھیگے کپڑوں میں ٹھٹھرتی ہوئی دیگچی چولہے پر چڑھا دی۔ میری آنکھوں سے آنسو لگاتار گر رہے تھے اور میں ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ مسالے کی خوشبو سے میرے پیٹ میں آگ لگ رہی تھی کیونکہ میں کئی دن سے بھوکی تھی، مگر مجھے حکم تھا کہ میں ایک دانہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ دوپہر کو جب بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تو میں نے کانپتے ہاتھوں سے بریانی کی ڈشیں تیار کی۔ نصرت بھابی نے وہ سب باہر پہنچا دی اور میں باورچی خانے کے ایک کونے میں بیٹھ کر ان کے ہنسنے اور کھانے کی آوازیں سنتی رہی۔ میرے پیٹ میں بھوک سے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ جب وہ لوگ کھا کر فارغ ہوئے تو میں نے سوچا کہ شاید تھوڑی سی بچی ہوئی بریانی مجھ سے مل جائے گی۔ میں نے جیسے ہی پلیٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بھابی نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور ساری بچی ہوئی بریانی کتے کے آگے ڈال دی اور میری طرف دیکھ کر بولی کہ تیرے نصیب میں صرف یہ خالی پلیٹیں چاٹنا ہی لکھا ہے، اب جا کر انہیں دو اور اپنے کمرے میں دفع ہو جا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھوک سے میرا سر چکرا رہا تھا اور میں نڈھال ہو کر فرش پر گر گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دم نکل رہا ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے اللہ، اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے موت دے دیتا۔ اپنے ہی گھر میں یتیموں جیسی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، یہ صرف میں جانتی تھی۔ میری سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی اور باہر بھائی اور بھابھی کسی نئی سازش کے تانے بانے بن رہے تھے جس کا علم مجھے نہیں تھا، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب بھابھی اور بھائی میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر وہ مصنوعی ہمدردی تھی جو مجھے کسی آنے والے بڑے طوفان کا اشارہ دے رہی تھی۔ بھابھی نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ عروج دیکھو، تم خود ہی ہمیں غصہ دلاتی ہو۔
اب ہم نے تمہارے بارے میں بہت اچھا سوچا ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، مالدار ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا اور رانی بنا کر رکھے گا۔ بھائی نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں عروج، اب تم ہماری ذمہ داری ہو، ہم چاہتے ہیں تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہی تلوار ہے جو ایک بار پھر مجھ پر لٹکنے لگی ہے، مگر مجھ میں انکار کی سکت کہاں تھی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور وہ جوڑا پہن لیا جو بھابھی لائی تھی۔ انہوں نے زبردستی میرے چہرے پر سرخی لگائی تاکہ میں بیمار نہ لگوں، اور پھر مجھے باہر لے آئیں۔ گلی کے نکڑ پر ایک کالی وین کھڑی تھی جس کے شیشے بالکل سیاہ تھے۔ مجھے اس وین کو دیکھ کر ہی چھرچھری آ گئی۔ بھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے والی سیٹ پر دھکیل دیا اور خود آگے بیٹھ گئے۔ بھابھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی تیزی سے شہر کی حدود سے باہر نکلنے لگی۔ راستے میں بھائی کا فون بجا، اس نے فون کان سے لگایا اور سامنے والے سے جو بات کی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی کہہ رہا تھا کہ ہاں ہم سامان لے کر آ رہے ہیں، 5 لاکھ روپے نقد تیار رکھو، ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ تم اسے کہاں لے کر جاتے ہو، بس ہمارے پیسے پورے ہونے چاہئیں۔ یہ سن کر میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ میں نے تڑپ کر بھائی کا کندھا جھنجھوڑا اور روتے ہوئے کہا کہ بھائی، تم تو میرا رشتہ کروانے جا رہے تھے، یہ 5 لاکھ روپے کیسے؟ کیا تم اپنی سگی بہن کو بیچ رہے ہو؟ تم میں اتنی غیرت بھی نہیں رہی کہ یتیم بہن کا سودا کر رہے ہو؟ نصرت بھابھی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور میرا سر سیٹ کے ساتھ ٹکرا گیا۔ وہ چلائیں کہ چپ کر، یہاں تیری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، اب تو بکے گی اور ہم عیش کریں گے۔ میں نے پاگلوں کی طرح وین کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا۔ میں نے شیشوں پر ہاتھ مارے مگر باہر اندھیرا تھا اور وین کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں اللہ کو واسطے دے رہی تھی، میں رو رہی تھی کہ کوئی مجھے بچا لے، مگر بھابھی اور بھائی کے دل تو جیسے پتھر کے ہو چکے تھے۔ وہ ہنس رہے تھے اور پیسوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وین ہچکولے کھاتی ہوئی سڑک کے کنارے رک گئی۔ بھائی نے غصے سے ڈرائیور کو گالی دی تو پتہ چلا کہ وین کا ٹائر پھٹ گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا اور سڑک بالکل ویران تھی۔ بھائی اور ڈرائیور نیچے اترے تاکہ ٹائر تبدیل کر سکے۔ بھابھی نے میرا منہ اپنے دوپٹے سے زور سے دبا رکھا تھا تاکہ میری آواز باہر نہ جائے۔ اسی دوران پیچھے سے ایک کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑی اور وہ کار ہماری وین کے پاس آ کر رک گئی۔ بھائی ڈر گیا کہ کہیں پولیس نہ ہو۔ اس نے جلدی سے گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر چھپانے کی کوشش کی، مگر کار سے جو شخص نیچے اترا اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں امید کی ایک آخری چمک جاگی۔ وہ میرے اسکول کے پرنسپل صاحب تھے، وہی نیک انسان جنہوں نے ہمیشہ میری عزت کی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا ہوا، کوئی مدد چاہیے؟ بھائی نے گھبرا کر کہا نہیں نہیں، بس ٹائر کا مسئلہ ہے، آپ جائیں۔ پرنسپل کی نظر وین کے شیشے پر پڑی جہاں میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے اپنا ہاتھ مارا تھا اور زور زور سے چلانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو عروج ہے۔ انہوں نے بھائی سے کہا کہ اس وین کے اندر کون ہے، مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بھائی اور بھابھی تل ملا اٹھے اور پرنسپل صاحب کو وہاں سے جانے کا کہنے لگے، مگر وہ سمجھ گئے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پرنسپل صاحب کا ایک قریبی دوست پولیس میں اعلیٰ عہدے پر تھا۔ انہوں نے فوراً اسے کال کی اور کہا کہ یہاں ایک اغوا کا معاملہ لگ رہا ہے، تم فوراً ٹیم بھیجو۔ بھائی اور بھابھی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر پرنسپل صاحب کے گارڈ نے انہیں وہیں دبوچ لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی وہاں پہنچ گئی۔ جب پولیس نے وین کا دروازہ کھولا اور مجھے اس حال میں باہر نکالا تو میں پرنسپل صاحب کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے لرزتی آواز میں انہیں سب بتایا کہ کیسے میرا بھائی میرا سودا کر رہا تھا۔ پولیس نے بھائی اور بھابھی کو ہتکڑیاں لگا دیں اور انہیں تھانے لے گئے۔ پرنسپل صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے جہاں ان کی اہلیہ نے مجھے سنبھالا۔ میں نے انہیں اپنی زندگی کے وہ تمام دکھ سنائے جو میں نے اس گھر میں سہے تھے۔ وہ سب سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر دست شفقت رکھا اور کہا کہ آج سے تم ہماری بیٹی ہو، تم اکیلی نہیں ہو۔ انہوں نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا، میرے زخموں پر مرہم رکھا اور مجھے وہ تحفظ دیا جس کی میں حقدار تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کی فضا میں میرا ڈر ختم ہونے لگا اور سکون نے میری زندگی میں جگہ بنا لی۔ ایک شام جب ڈھلتے سورج کی زردی برآمدے کے فرش پر بکھری پڑی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور ٹھنڈک تھی، میں وہیں برآمدے میں بیٹھی تھی کہ پرنسپل صاحب اور ان کی اہلیہ میرے سامنے والی کرسیوں پر برجمان تھے۔ ان کے چہروں پر وہ گہری سنجیدگی اور شفقت تھی جو کسی سگے والدین کے چہرے پر ہوتی ہے۔ یہ وہی گھر تھا جس نے مجھے اس وقت پناہ دی تھی جب میں زندہ دفن ہونے کے قریب تھی۔ پرنسپل صاحب کی اہلیہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی تھی جس نے میرے دل کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بات شروع کی کہ عروج، ہم نے تمہیں اسکول کے اس دور سے دیکھا ہے جب تم اپنی کتابیں سینے سے لگا کر آنکھوں میں خواب سجائے دنیا سے لڑنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ پھر وہ سیاہ راتیں آئیں جنہوں نے تمہاری روح کو زخمی کر دیا، مگر ہم نے تمہاری ہمت، تمہاری شرافت اور تمہاری خودداری کو اسکول میں پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم ایک ایسی استانی ہو جس نے اپنی تذلیل کے باوجود کبھی اپنا وقار نہیں گرنے دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو،
ایک ایسا باپ جہاں تمہیں وہ تحفظ اور محبت ملے جس کی تم حقدار ہو۔ ہمارے اسکول کے ایک انتہائی شریف اور باوقار استاد ہیں، عدنان، جو ایک نیک سیرت انسان ہے۔ انہوں نے تمہارے کردار کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور وہ تمہیں اور تمہارے ماضی کو جانتے ہوئے بھی تمہیں اپنا جیون ساتھی بنانے کی خواہشمند ہیں۔ کیا تم اس رشتے کے لیے تیار ہو؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے پرنسپل صاحب اور ان کی اہلیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی ہوس نہیں، کوئی لالچ نہیں، بلکہ ایک خالص، شفاف اور والدین جیسی شفقت تھی۔ میں جو کل تک ایک کتے کی طرح دھتکاری جا رہی تھی، جسے اپنے ہی بھائیوں نے کچرے کی طرح بیچنے کا منصوبہ بنایا تھا، آج ایک باوقار گھرانہ مجھے رخصت کرنے کی بات کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ اس سکون کے تھے جو طوفان کے بعد ملتا ہے۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، بس ایک یقین تھا کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ میری زندگی کا ایک نیا باب اسی لمحے شروع ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد میری شادی کا دن آیا۔ وہ کوئی بڑی تقریب نہیں تھی، مگر وہ میری زندگی کا سب سے پرسکون اور خوبصورت دن تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں وہ سادہ مگر حسین لباس پہنے اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی تو پرنسپل صاحب کی اہلیہ نے خود آ کر میرا سنگار کیا۔ انہوں نے میرے بالوں پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آج تم کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ اس وقت میرے دل میں جو سکون تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ نکاح کی تقریب میں جب میں نے قبول ہے کہا تو مجھے لگا جیسے اللہ نے میری ہر دعا قبول کر لی ہو۔ عدنان صاحب نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے کبھی آنسو نہیں بہانے دیں گے، اور انہوں نے واقعی اپنا یہ وعدہ نبھایا۔ آج ہماری شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں اور ان 2 سالوں میں میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ مجھے اس گھر میں وہ عزت ملی، وہ مقام ملا جس کے لیے میں ترس گئی تھی۔ عدنان صاحب نہ صرف میرا بہت خیال رکھتے ہیں بلکہ وہ میری خودداری کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کسی کے احسان تلے ہوں، بلکہ مجھے یہاں ایک بیٹی اور ایک بہن کا درجہ ملا ہے۔ کبھی کبھی میں رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ وہ رات کیسی بھیانک تھی جب میں بھوکی پیاسی اس اسٹور روم میں پڑی اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ دن جب بھابھی نے میرے بال کاٹے، وہ دن جب میں نے کتے کا بچا ہوا کھانا کھایا۔ جب میں وہ سب یاد کرتی ہوں تو میرے جسم میں ایک کپکپی سی دوڑ جاتی ہے، لیکن پھر میں اپنے گھر کے پرسکون ماحول کو دیکھتی ہوں، اپنے شوہر کی شفقت کو محسوس کرتی ہوں تو میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ جاتی۔ دوسری طرف زاہد بھائی اور نصرت بھابھی کی زندگی کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ جیل کی کالی دیواروں کے پیچھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ وہ اکثر جیل سے مجھے پیغام بھجواتے، وہ معافی کے طلبگار ہیں۔ نصرت بھابھی تو اب ہر خط میں روتی ہیں، لکھتی ہیں کہ عروج ہم پر رحم کرو، ہمیں معاف کر دو، لیکن میں ان خطوں کو پڑھ کر بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ کیا میں انہیں معاف کر دوں؟ میرا دل کہتا ہے کہ معافی کا حق صرف خدا کے پاس ہے۔ میں انسان ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ان زخموں کو بھول جاؤں جو انہوں نے میری روح پر لگائے تھے۔ جب میں اپنی کلائیوں پر پڑے ان نشانات کو دیکھتی ہوں جو ان کے تشدد کی نشانی ہیں تو میرا دل پتھر بن جاتا ہے۔ میں نے اب ان کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہی سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میری کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کی ہے جو ظلم و ستم سہتی ہے، جو خاموش رہتی ہے، جو یہ سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی نہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب دنیا کے سب دروازے بند ہو جائیں، جب اپنا ہی خون سفید ہو جاتا ہے، تب وہی اوپر والا دروازہ کھولتا ہے، وہی آپ کا ہاتھ تھامتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں اس وین میں تھی، جب بھائی میرا سودا کر رہے تھے، اس وقت مجھے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن عین اسی وقت قدرت نے وہ معجزہ کیا جس نے میری زندگی بچا لی۔ میں اب اس زندگی میں اتنی خوش ہوں کہ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ خواب نہ ہو۔ میرا ہر دن شکر گزاری میں گزرتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اب ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ بھی کھول لیا ہے جہاں میں ان یتیم لڑکیوں کی مدد کرتی ہوں جنہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ ہمت نہ ہارو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، ایک دن صبح ضرور ہوتی ہے۔ میری زندگی میں وہ صبح پرنسپل صاحب اور ان کی اہلیہ کی صورت میں آئی۔ انہوں نے مجھے صرف ایک رشتہ نہیں دیا، انہوں نے مجھے ایک نئی شناخت دی۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی عورت بنایا جو اب کسی سے نہیں ڈرتی۔ میں اب وہ لڑکی نہیں جو اپنی بھوک چھپانے کے لیے روتی تھی، میں وہ عورت ہوں جو اپنی زندگی کی خود مختار ہے۔ میری شادی کے 2 سال بعد آج میں اپنی زندگی کے سب سے پرسکون دور میں ہوں۔ گھر میں خوشبوئیں ہیں، سکون ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے شوہر کا احترام ہے۔ جب میں ان کے ساتھ بازار جاتی ہوں یا کسی تقریب میں جاتی ہوں تو لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کل مجھ پر ہنستے تھے، جو زاہد بھائی کے ظلم پر خاموش تھے، اب وہ میری تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں اب ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی کیونکہ میں نے جان لیا کہ عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ زاہد بھائی اور بھابھی کے لیے میری زندگی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ میں اب ماضی کی اس بٹی کو اپنے دامن سے جھاڑ چکی ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب صرف اپنی آنے والی زندگی پر توجہ دوں گی۔ اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس پر راضی رہوں گی اور کبھی کسی کا برا نہیں چاہوں گی۔
کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر میں بھی ان کی طرح بن گئی تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ میں ان سے بہتر بن کر ہی اپنا بدلہ لے رہی ہوں۔ میرا بدلہ ان کا میرے سامنے سسک سسک کر معافی مانگنا ہے اور میرا ان کو جواب نہ دینا ہے۔ میں اب ایک نئی زندگی، ایک نئے گھر اور ایک ایسے شوہر کے ساتھ خوش ہوں جو مجھے میری روح کی گہرائیوں تک سمجھتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ میری کہانی نہیں بلکہ یہ ایک معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ جو اللہ ان پر کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میں اب یتیم نہیں، میں اب بے سہارا نہیں، میں اب مکمل ہوں، میں اب سکون میں ہوں، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج جب میں آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے وہ لڑکی نظر نہیں آتی جس کے بال بھابھی نے کاٹے تھے، بلکہ مجھے ایک ایسی عورت نظر آتی ہے جس نے آگ کے دریا عبور کیے ہیں اور اب وہ کنارے پر کھڑی مسکرا رہی ہے۔ میرا شوہر اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنی خاموش کیوں؟ تو میں بس مسکرا کر کہتی ہوں کہ میں اس سکون کو محسوس کر رہی ہوں جو مجھے اللہ نے دیا ہے۔ یہ زندگی ایک امانت تھی جو مجھے واپس ملی ہے اور اب میں اسے پوری حفاظت سے رکھوں گی۔ پرنسپل صاحب اور ان کی اہلیہ آج بھی میرے لیے میرے والدین کی طرح ہیں۔ ہم عیدوں پر خوشیوں میں ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ مجھے دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے اپنی بیٹی کی خوشحالی دیکھ رہے ہو۔ یہ رشتے خون کے نہیں، یہ محبت کے رشتے ہیں جو وقت نے مجھے دیے۔ میں اب ہر اس لڑکی کے لیے دعا کرتی ہوں جو کسی نہ کسی کالی بہن کا انتظار کر رہی ہے۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ مایوس نہ ہوں، جب انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے تبھی اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ میں آج جس مقام پر ہوں وہاں سے ماضی کی وہ تلخ یادیں دھندلی پڑ چکی ہیں۔ میں بھی ایک استاد ہوں، میں بچوں کو اخلاق سکھاتی ہوں۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ خون کے رشتے اگر دشمن بن جائیں تو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میری زندگی کا یہ سفر ایک سبق ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر ورق درد سے لکھا گیا لیکن اس کا اختتام خوشیوں اور سکون سے ہوا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس محبت بھرے گھر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے زندہ دفن ہونے سے بچا لیا اور زندگی کا ایک ایسا رنگ دیا جس میں اب صرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ یہ زندگی اب میری ہے اور میں اسے اپنی مرضی اور اپنی عزت کے ساتھ جی رہی ہوں۔ ہر صبح جب میں اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے سجدہ شکر بجا لاتی ہوں کہ آج میرے پاس اپنا گھر ہے، اپنا جیون ساتھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری اپنی ایک پہچان ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ میں نے جان لیا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے بھائیوں نے مجھے بیچنے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ آج خود اپنی قید میں ہیں اور میں آج آزاد ہوں، ہواؤں میں اڑتی ہوئی، اپنی کامیابیوں کے گیت گاتی ہوئی۔ یہی تو زندگی کا اصل حسن ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے کٹن راستے طے کیے تھے۔ اب کوئی خوف نہیں، کوئی کالی وین نہیں، کوئی اندھیرا اسٹور نہیں، صرف روشنی، صرف سکون اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ اے میرے رحمان و رحیم اللہ، اے دلوں کے حال جاننے والے اور ہر مشکل کا حل نکالنے والے، آج تیری بارگاہ میں یہ دعا ان تمام بندوں کے لیے ہے جو خاموشی سے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے۔ اے میرے مولا، تو دیکھ رہا ہے کہ اس دنیا میں کتنے ہی ایسے دل ہیں جو کسی نہ کسی دکھ، کسی نہ کسی غم اور کسی نہ کسی مایوسی میں گھرے ہوئے ہیں۔ اے رب کائنات، تو ان سب کی فریادیں قبول کر۔ جن کی سسکیاں صرف تیرے دربار میں گونجتی ہیں، جن کے گھروں میں سکون کی کمی ہے، وہاں اپنی رحمتوں کی چھاؤں کر دے۔ جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں اپنی محبت سے جوڑ دے۔ اے میرے مالک، ہر اس انسان کی مدد فرما جو تنہا ہے، جو بے سہارا ہے، جو ظلم کی چکی میں پس رہا ہے یا جو اپنی قسمت کو کوس رہا ہے۔ اے اللہ، تو نے ہی رات کے بعد دن کو نکالا، تو ہی اندھیروں کے بعد روشنی کا مالک ہے۔ تو ہی ہماری زندگیوں میں بھی امید کی ایسے کرنیں بکھیر دے کہ ماضی کے تمام دکھ دھل جائیں۔ اے میرے کریم رب، ہمیں وہ ظرف عطا کر کہ ہم دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھیں، ہمیں نفرتوں سے بچا اور محبتوں کا امین بنا۔ یا اللہ، ہمارے معاشرے کو ایک ایسا گہوارہ بنا دے جہاں کوئی بیٹی کسی کالی بہن سے نہ ڈرے، جہاں کوئی یتیم خود اکیلا نہ سمجھے، جہاں ہر انسان کو اس کی عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا حق ملے۔ اے اللہ، جو بھی اس وقت یہ دعا پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو اس کی ہر جائز مشکل کو دور فرما، اس کے گھر میں برکتیں نازل فرما، اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے اور اسے سکون قلب عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں معاف کر دے، ہمیں نیک بنا دے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری اس اجتماعی دعا کو قبول فرما، ہمارے ملک، ہمارے معاشرے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔